خواجہ معین الدین اجمیری تھی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین، پڑھتے ہیں نا، دیکھو کتنی اٹھان کتنی اچھی ہے، تو کہتے سبحان مسلمان کھوتا ہی تو 500 بندہ کٹھا ہو گیا، آج ان کی تان جڑی ہے نا وہ تان سین کا شگرد معلوم سے بڑا فرسٹ کلاس دویا معلوم، کون ہے جس پر فدا ہو جائے، ان کے فدا ہونے کا کوئی ٹک نہیں، گدے پر فدا ہو جائے۔ ان کا ملنگ نے کہا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، آل رسول شاہ بھی ہوئے تھے بعد ان کے، ٹھیک ہے، اور ہوئے سب تے ڈنگ نے مارے پر ربڑ دا بنے ہوئے ہو سے، پڑھے ملنگ ہوئے رافضی ہوئے سبائی ہوئے تبرائی، جے اپنے ماں دے ڈھڈو جو میں کہیں کتی نے نہیں چاہے صحابی تے ڈنگ نہ مارے تو کیوں تو ہوں، اس نے مصرع یوں بنایا، یاد رکھو ابھی سے پیشگی بتا دوں، یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا شعر نہیں، ملا معین الدین کاشانی ہراتی کا شعر، لافظیوں نے، ملنگوں نے، ذاکروں نے، جمعراتی مولویوں نے صرف عوام سے پیسے بٹورنے کے لیے خواجہ معین الدین کا نام دیا۔ معین الدین ملا معینی نام ملتا جلتا ہے کہ نہیں ہے، مغالطہ ہوگا کہ نہیں؟ اور جناب حضرت خواجہ معین الدین نے لکھا ہے، اب اجمیری نہ بھی کہہ دو بھی چکر میں کہا صحیح آخر ولی ہے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے آخیا اسی آخر ہوتی تھے سید ہے، حسین کا بال ہا وہ ڈاڑے کی تاریخ کی جی وہابی نکلے جج بٹ پہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں کہ کہنے والا موزی اور ہے، اس نے معین الدین کے نام کا مغالطہ دے کر کروڑوں مسلمانوں کو گمراہ کر دیا۔ یاد رکھو 1965 میں امروز کے 3rd پیج پر 3 قسطوں میں یہ مضمون شائع ہو چکا میرے عزیز بھائی کا جو دنیا سے جا چکے چیلنج کے ساتھ، اس وقت بھی سارے ہسٹورین موجود تھے، پنجاب یونیورسٹی بھی موجود تھی، قائد اعظم یونیورسٹی نہیں بنی تھی یہ ٹھیک ہے، لیکن سندھ یونیورسٹی موجود تھی، کراچی یونیورسٹی موجود تھی، سرحدی پشاور یونیورسٹی موجود تھی، ایک متنفذ نہیں جواب دے سکا کہ تم غلط کہتے ہو۔ اب بھی چیلنج ہے کہ کوئی شخص ان اشعار کو خواجہ معین الدین کا شعر ثابت نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو نام ملا معین الدین معینی کاشانی حربی ہراتی، یہ اس کا شعر ہے، پکا لافظی، پکا سبائی، پکا تبرائی، دشمن صحابہ، لیکن قوم نے حلوہ سمجھ کر اس شعر کو کھا دیا۔ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ شعر اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پڑھا جائے۔ حسین کی تعریف کے نام پر نبوت کے ختم نبوت کے طرف پر چھاپا مارا، اب بتا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، آگے کیا دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، ہمیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، میں تو اس سے زیادہ کہتا ہوں حسین تو بڑے اونچے درجے کے آدمی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی دین کا نشان، چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی دین پناہ ہے۔ دین پناہ کا مطلب جو دین کے لیے لڑ جائے، جو دین کے لیے جان دے دے، تو صحابہ کی تو شان ہی نہیں، ان کی ساری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، بیوی بچے قربان کر دیے، دین کو نقصان پہنچنے دیا۔ حضرت حسین بھی انہی میں شامل ہے کہ انہوں نے دین کی غیرت کی وجہ سے اپنے آپ کو کٹوا دیا، لیکن اپنے باپ کے خون پر، اپنی ماں کے دودھ پر اور نانا کی طرف جو نسبت اس پر دھبا نہیں آنا، یہ ہے کمال حسین کا۔ اور کیا اور کون سی وہاں غزوہ بدر شروع تھا، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، کچھ ظالموں کی اور ایک مظلوم کی جنگ، کچھ ظالموں کی اور ایک مظلوم کی جنگ ہے۔ ہم اس میں کس کو حق پر سمجھتے ہیں بولیے؟ اس جنگ میں کون حق پر ہے؟ حضرت حسین حق پر۔ جو لوگ کوئی دلیل نہ مانے اور بے دلیل ذبح کرنا چاہیں تو پھر حسین بے دلیل ذبح تو ہو گئے، لیکن انگوٹھا نہیں لگا، غلط لیڈر کو ووٹ نہیں دیا۔ یزید کے بارے میں تفصیل تھی کہ مجھے اس کے پاس پہنچاؤ، اس کے ساتھ باتیں میں خود کروں گا، اور اگر تم یہ چاہو، حسین تو حسین، علی اکبر نے یہ لفظ کہے کہ لا یحکم فینا ابن الدعی، کہ جس کے باپ کا شجرہ بھی ثبوت کا محتاج تھا، وہ ہمارا امیر المومنین نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا گورنر حاکم تھا کون؟ ابن زیاد۔ ابن زیاد بیٹا ہے زیاد کا، اور زیاد امیر معاویہ کے ستیلا بھائی ہے۔ حضرت ابو سفیان کی جاہلیت کے زمانے کی اولاد مطع کی، جب شریعت کے نکاح نہیں تھے، میری بات سمجھ رہے ہو؟ علی زین العابدین نے میدان کربلا میں شہادت سے پہلے یہ ٹپا کہا نا، علی جبن الحسین ابن علی، کہ میں جانتے ہوں میں کون ہوں، میرا نام بھی علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں جو خود آگے علی کا بیٹا ہوں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ہم مرتے مر جائیں گے، لیکن جس کے باپ کا شجرہ متعین کرنے میں بھی دیر لگی وہ ہمارا حاکم نہیں ہو سکتا، ابن زیاد ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ ہو۔
سمجھ آ رہی نہیں بات؟ یزید کا نام نہیں لیا انہوں نے، وہ جانتے تھے کہ یزید کے ساتھ جھگڑا اور طرح طے ہو سکتا ہے، درمیان میں چند موذی حائل ہو گئے جو وہاں تک پہنچ نہیں دیتے، رابطہ ہو جاتا، قسمت میں یوں موت نہ لکھی ہوتی، میں لکھ دیتا ہوں باوجود کہ یقیناً حضرت حسین کی عزیز سے بڑا ہو، وہ مان لیتا۔ اس بدقسمت نے بعد میں بھی کہا کہ کاش میں وہاں موجود ہوتا، میں خود مر جاتا، میں حسین کو بچا لیتا، تم نے مجھے مروا دیا، ظالموں کو قتل کر کے، خود یزید نے کہا، لیکن وقت نکل چکا۔ جب وہ ہندو کہتے ہیں اب پچھتاوت کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو بات یاد رکھیں کہ یہ شعر خواجہ معین الدین کے نہیں، ملا معین الدین معینی کا شانی رافضی سبائی تبرلائی کے شعر، نام کے چکر سے دھوکہ دے دیا کہ نہیں؟ جس طرح حدیث کے نام پر ایک ٹپا ایک فقرہ جعلی حدیث اصل حدیث کے مقابلے میں دھوکہ دے گئی ہے، اسی طرح سے یہ تو شعر ہے اور نام بھی ملتا جلتا، اگر اس میں لوگوں کو دھوکہ ہو گیا تو کون سی بات۔ لیکن یاد رکھو عقل مند آدمی ہمیشہ بچتا ہے، وہ مکھی کو دیکھتی آنکھوں سے اندر نہیں اتارا کرتا، پیشاب کو شربت نہیں کہہ سکتا کوئی، خنزیر کو بکرا نہیں بنا سکتے، جس کی آنکھیں کھلی ہیں، جس کے ہوش و حواس قائم ہے، وہ چیکنگ کرے گا، تجزیہ کرے گا، ماحول کا جائزہ لے گا، بری کو بری کہے گا، اچھی کو اچھی کہے گا۔ تو شعر کو اس نے کہہ دیا، بڑا خوبصورت مصرع بن گیا، اور جب حضرت حسین کا نام آیا لوگوں کی ادب سے گردنیں جھکی کہ بالکل ٹھیک ہے، حسین شاہ نہیں تو اور کون شاہ ہے؟ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، اور اگلا مصرع لوگ سردار نداد دست در دست یزید۔ حالانکہ شیعہ سنی کی 34 کتابوں میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں میں ہاتھ دینے کو تیار ہوں، میرے پاس اس وقت بھی کتاب موجود ہے، 34 کتابیں شیعہ کی ہیں، جس میں سے بعد میں ہٹاؤ 8 کتابیں سنیوں کی، پوری دنیا کی تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ غلط بات جب کہی جائے گی تو غلط جواب آئے گا، درودی چھنی آمین، آپ سمجھے کیا کہہ گیا؟ اس نے ختم نبوت پر چوٹ کی، مسئلہ کیا ہے؟ یہ ضمن میں یہ بھی حضرت عثمان کی مدد ہے، تمہید کے طور پر بیان کرتے اس کو ساتھ شامل سمجھے، یہ نہ سمجھے بے تعلق بات کرتا ہوں، میری عادت ہے میں تو بنیاد سے چلتا ہوں، اگر بنیاد صحیح ہو گئی اگر ساری عمارت ٹھیک ہو جائے گی، تو میں تو جڑ بنیاد سے پکڑتا ہوں، تو میں دشمنوں کی وہ تمام جو جرم ہیں نا، جراثیم ہیں جی، سیاسی تعاون کے، مذہبی پلے کے جو جراثیم دبے ہوئے ہیں بنیادوں میں وہ قریت کر کھود کر باہر لاتا ہوں، تاکہ جب آپ آئندہ تفسیر پڑھے تو آپ مغالطے کا شکار نہ۔ یاد رکھیے خدا کی توحید درجے کے لحاظ سے پہلے، خدا کا وجود ساری کائنات سے مقدم، خدا کا وجود نبی سے بھی پہلے ہے۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیے، جب خدا کو ماننا ہو تو کس کے واسطے سے مانتے ہیں؟ نبی کو۔ ماننے میں نبی پہلے ہوتا ہے، وجود میں خدا پہلے ہوتا ہے، درجے میں خدا پہلے ہے، لیکن کلمہ پڑھوانے میں پہلے کون آگے ہے؟ نبی آگے۔ یاد رکھیں لا الہ کی بنیاد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کلمہ قبول ہو۔ بنیاد کون ہے؟ کلمہ توحید کی بنیاد کون ہے؟ پڑھانے والا کون ہے؟ جس کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوئے وہ کون ہے؟ جس نے کلمے کو کلمہ کہا اور یہ کہا کہ اس کو مانو گے اور میری شہادت کا اقرار کرو گے تب مسلمان ہوگے، یہ کہنے والا کون ہے؟ نبی۔ ایک آدمی حضور کے سامنے اگر یہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مسلمان ہو جاتا؟ نہیں۔ عیسائی کہتے تھے، جو سچے عیسائی تھے وہ خدا کو ایک مانتے تھے، وہ کہتے تھے عیسیٰ کی تعلیم یہی ہے، عرب میں کچھ موحد گزرے انہوں نے کہا خدا ایک ہے، سمجھے؟ لیکن جب نبی کوئی نہیں تھا اس وقت میں ان کی اتنی بات بھی مانی گئی، کب نبی نہیں تو نبوت کا اقرار نہیں، لیکن جب نبی آ جائے پھر بولو خالی توحید کا اقرار کر کے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب تک پہلے نبی کو سچا نہیں مانے گا خدا کا کلمہ پڑا وہ اس کے کام نہیں آئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بنیاد لا الہ کون ہوتا ہے؟ خود رسول ہوتا ہے۔ بنا لا الہ کون ہوتا ہے؟ خود نبی ہوتا ہے۔ کہ خدا کی لا الہ یعنی توحید جو ہے یہ منحصر ہے، موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے کس پر؟ کہ پہلے نبی کو مانو، کہ نبی کا کلمہ پڑھو گے تو خدا کی توحید جو تم بیان کر دو یہ مانی جائے گی، اگر وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ بنا اسی کو تو کہتے جس پر عمارت کھڑی ہو۔ تو نبی کا وجود توحید کو ماننے کے لیے بنیاد ہے، جب اس پر کوئی کھڑا ہوگا تب توحید کا محل استوار ہوگا، اگر نبی نہیں تو خدا کی توحید بھی نہیں، کیونکہ خدا کی توحید اس کی مرضی کے مطابق صرف نبی بیان کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ بات سمجھ آئی؟
اس موذی نے وار کیا، حسین کو ختم نبوت کی گدی پر بیٹھا دیا۔ یہی کام غلام احمد کرے تو کافر، مرتد، دجال، اور یہی کام ملا معینی کاشانی کرے اور تہمت دھرے خواجہ معین الدین پر، یہ بدماش کیسے مسلمان رہ گیا؟ سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بس یہ تو ٹھیک ہے تاریخ تو ظاہری کی، حالانکہ اس میں بھی غلط ہے۔ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا تو مسئلہ نہیں، ابن زیاد کے ہاتھ میں نہ حسین نے ہاتھ نہیں دیا، یہ بالکل درست۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ اگر تم یزید کے پاس جانے کو تیار ہو تو فانا نائب ہوں، میں اس کا نائب ہوں، اس کی بیعت اگر کر سکتے تو میرے ہاتھوں پر کرو تو بھی اسی کی بیعت ہوگی۔ اس پر حضرت حسین نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے سوتیلے بھائیوں نے، ان کے تایا زاد بھائیوں نے، ان کے تمام حامی جتنے بھی تھے مختصر ٹولہ، ان کا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا، مر جائیں گے مرتے ہوئے، لیکن ابن زیاد کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ایک شرط ہمارے سردار نے پیش کر دی، بھیجنا تو یزید کے بعد، معاہدہ وہاں ہوگا، معاملہ وہاں طے ہوگا، بیعت ہونی ہوگی تو وہاں ہو جائے گی، یا وہ حسین کو مان لے گا یا حسین اس کی بات مان لے گا، کوئی کنٹیکٹ تو ہوگا نا، ہے کچھ نہ کچھ وہ مانے گا، کچھ حضرت حسین مانتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو یاد یہ کیا کہتا ہے کہ سردار بالکل ٹھیک ہے، نہ داد دستر کہنا چاہیے تھا، نہ داد دستر در دستے ابن زیاد، لیکن اس طرح پیسے تھوڑے ملتے، سلطان سے اگاڑی تھوڑی تھی بیا، جھولی نہ بھریا، بھنگ کا دورہ نہ لبیا، چرس کا سلفے کا سوٹر نہ لبیا، ملنگ کو خیرات نہ ملیا، بھاؤں کو مریضے تو بڈی ہو گئے، جو کچھ ان کے کتے ہی آشش کر اتنی بڑا جھوٹ بولا کہ شیطان بھی سن کر کونے میں لگا کہ شاباش میرا ہونہار شاگرد پیدا ہو گیا، میری چھٹی ہے۔ کہتا سردار ندار دست در دست یزید، آگے جو مصرع ہے اتنا پاکیزہ، اتنا خوبصورت، جتنا چھوٹا سا کرونڈی یا سانپ خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے خود بچپن میں 7 رنگ کا سانپ دیکھا، خدا کی قسم چیز چاہے اس کو گلے کا ہار بنا دے، لیکن اگر وہ ڈنگ مار دے تو پھر وہی موت ہے۔ یہ سانپ خوبصورت ہو جائے تو وہ گلے کا ہار بنانے کے قابل پھر بھی سانپ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کوڑیالہ سانپ ہے، یہ موئنی کاشانی، یہ چتکبرہ سانپ ہے، یہ کرونڈیا سانپ ہے، یہ جھنگ کے ضلع کا سانپ ہے، یہ افریقہ کا سانپ ہے، یہ چولستان کا زہریلا کرونڈیا ہے۔ اس نے ڈنگ مارا جس کو نہ سنی پہچان سکا، نہ دیوبندی پہچان سکا، نہ بریلوی پہچان۔ اس نے کیا کہا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین۔ بولو ہم حسین کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ محمد کا؟ بولو ہم حقیقت سے کہتا ہوں، نہ سمجھ آئے مجھے زیادہ گھیر کے بیٹھوں میں 10 گھنٹے لگا کے سمجھا دوں، کیونکہ بنیاد لا الہ رسول ہوتا ہے، صحابی بھی نہیں۔ خدا کی توحید اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہوگی جب تک نبی کے واسطے سے نہ آتا۔ نبی کا کلمہ پڑھ کر خدا کو ایک مانے تو مسلمان ہے۔ آج کوئی پادری، کوئی پروہر، کوئی مہنت، کوئی سکھوں کا گرو، کوئی یہودیوں کا ربی، عیسائیوں کا کوئی فادر آف ریلیجن، کوئی اور بت پرستوں کا آدمی کو آتش پرستوں کا مغ، کوئی آ کے یہ کہہ جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب مسلمان مان لیں گے اس کو؟ آگا گیا اب کوئی مر خدا غرق کریے کو راوی دے ڈبے بڈے اب وہ ان محمد عبدہ ہوئی کو رسول، جب تک محمد کو عبدہ و رسول کہہ کر نہیں مانے گا، یہ توحید کا علماء رائے گاہ ہے، یہ اس کو دوزخ میں جانے سے نہیں بچا سکتا۔ بس سمجھ آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ بنا لا الہ کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تو غلط نہیں، میں کہتا ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ، ابو بکر بھی کہہ دے تو غلط ہے، جب تک خدا کے رسول کو بنیاد نہ مانو توحید مت پر۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، یعنی کلمہ پڑھنا ہے تو حسین کا پڑھ لو، لا الہ تب تمہارا معتبر ہے جو حسین کو مانو۔ بولو حسین کو ماننے سے مسلمان ہوتا ہے آدمی یا محمد رسول اللہ کو ماننے سے؟ حسین کی ابا جن کی چوٹیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، کون؟ حضرت علی مرتضیٰ کہہ دو رضی اللہ، معمولی آدمی تو نہیں، کوئی للو پنجو تو نہیں، علی ہے۔ ہماری امت کی اکثریت کا اعتقاد ہے کہ ابو بکر و عثمان کے بعد لاکھوں صحابہ میں سب سے افضل ترین، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں پہلا، ہم کہتے ہیں چوتھا، بھائی اتنا نمبر تو ہے نا، ہمارا کہنا یہ ہے کہ نمبر لگانے کا اختیار نہ سنی کو ہے، نہ شیعہ کو، نہ خارجی کو، نہ معتزلی کو۔ نمبر کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ جب وہ مولانا بات کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کہہ رہے بڑے ماشاءاللہ فہیم آدمی ہے، ان کو وہی کہنا چاہیے تھا کہ اگر خلیفہ معصوم ہے
اور مامور من اللہ ہیں، پھر رونا چیخنا کہے گا۔ اللہ نے چوتھی دفعہ جو خلیفہ بنا روتے کہ وہ نمبر کو لگا دیا خدا نے، پہلا نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں، نمبر علی کا کون سا ہے؟ چوتھا۔ جب خدا کی طرف سے خلیفہ بن کر آتا ہے تو پھر کون مائی کا لال ابو بکر عمر عثمان جو علی کو روک لیتا پہلا خلیفہ بننے سے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ میاں معاذ اللہ ہینا ہو گئے تو ابو بکر عمر عثمان ڈاڈے ہو گئے۔ ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو ان تین کمزور سے آدمی سے نیچے ہو، ہم تو اس کو خدا مانتے جو ساری کائنات کو زیر کر سکتا، سمجھے؟ یہیں سے جھوٹ نکل رہا کہ خلیفہ الائمۃ المعصومون مامورون من اللہ تعالی، یہ ان کا واقعہ عقیدے میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم کہتے چلو الہام ہوتا ہوگا اس کو بھی ہم مان لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اہل بیت کے بزرگ ہمارے بھی بزرگ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ خدا کی طرف سے خلیفے چنے ہوئے تھے تو پھر خدا نے ان کو ذبح کیوں ہونے دیا؟ وہ قتل کیوں ہو گئے؟ میدان میں کیوں نہیں آئے؟ تخت پر کیوں نہیں بیٹھے؟ خلافت خدا نے کیوں نہیں ان کی جھولی میں ڈالی؟ معلوم ہو کہ خدا نے جن کے لیے مقرر کی تھی ان کو دی، جن کی قسمت میں نہیں تھی ان کو نہیں ملی، اور جس کا جب نمبر تھا اس کو اسے نمبر پر دیا، آگے پیچھے نہیں ہونے دیا۔ حدیث سناؤں گا، وہ مانے نہ مانے، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو ہمارے 7,000 صحابہ کی حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ تو تراویح کو نہیں مانتے، فطر کے منکر، دعائے قنوت کے منکر، سنتوں کے منکر، نفلوں کے منکر، فطر کے منکر، سمجھ آ گئی نا؟ ہماری پوری فقہ کے منکر، ہماری 40 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کے منکر، ہمارے 1.5 لاکھ صحابہ کے منکر، ان کے ساتھ ہمارا کیا بحث؟ بحث تو اس سے ہونی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بات سمجھ لو، میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، اس کو ہم سمجھائیں۔ ہاں وہ چٹا منکر ہو کر آئے، اس سے گفتگو اور طریقے سے کریں۔ ایک آدمی کہتا سر دیکھیے میں خدا رسول نہیں جانتا، مجھے پہلے بتائیے خدا ہوتا کیا؟ اس سے گفتگو اور طریقے سے ہوتی، کائنات کی مثالیں دیں گے، تخلیق کے رموز و اسرار سمجھائیں گے، جتنی مخلوق ہے اس کی وضاحت، اس کے طریقے پیدائش پر گفتگو ہوگی، جب سے انسان چلا اس دور کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی، کہ تاریخ جو کہتی ہے وہ بتائیں گے، کمنسٹ جو کہتے ہیں وہ بتائیں گے، پھر خدا کا رسول جو بتاتا پھر وہ بتائیں گے، اس کی کھوپڑی میں آہستہ آہستہ خدا اتاریں گے۔ لیکن ایک آدمی خدا کو بھی مانتا ہے، رسول کا بھی نام لیتا ہے، لفظ سے صحابی کا بھی کبھی کبھی نام لیتا ہے، لیکن چکر بازی کر کے رب سے 1.25 لاکھ صحابہ کو ختم کر جاتا ہے، اور 12 اماموں کا نام لے کر دنیا کو الو بنا رہا ہے۔ ہماری اس سے بات اور طرح ہوگی کہ سیدھا سیدھا بولو کہ نبی کو نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر نبی مانتے ہو تو پھر اس کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ نبی کو نبی ماننے کے بعد بھی اگر جعفر صادق پر پورا دین ڈپینڈ کرتا ہے تو تم نے مان لیا کہ خدا کا دین نہیں، نبی کا دین نہیں، دین جعفر صادق کا ہے۔ ہم ایسے دین کو نہیں مانتے جو 12 اماموں سے ایک کا ہو، ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جو 12 اماموں کا بھی ہے، 1.5 لاکھ صحابہ کا بھی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی ہے، خدا کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، میں واپس آ جاؤں، وقت چلا جاتا ہے، آپ کہیں کہ بیان کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ میں اسی میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے اس موذی کا جواب دیا، جواب کہ اللہ نے توفیق بخشی۔ اگر اس نے 200 سال پہلے کہا ہے، آج وہ ہوتا تو ضرور کان کو کھجلاتا، سوچتا، اپنی گدھی کو کھجاتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا بھابی مجھے ٹکر گیا جس نے جواب دے دیا۔ حالانکہ میں بھابی نہیں، مجھے پکا سنی ہنسی ہوں، پکا سنی، بلکہ کٹن اچیٹن بل انا اکٹ من الکل، اتنا کچیٹ ہوں جتنا ہو ہی کوئی نہیں سکتا، مجھ سے بڑا حنفی سنی ہوگا ہی نہیں ملک میں، کہنے کا حق تو ہے نا۔ ہاں جی، تو اس نے 2 شعر کہے، میں نے اس کے جواب میں 5 شعر کہے، میں نے نہیں کہے، اللہ نے کہلوایا۔ اس نے حضرت حسین کا نام لے کر جھوٹ بولا، میں نے عثمان شہید کا نام لے کر سچ بولا۔ وہ 5 شعر میں پڑھا کرتا ہوں، 2 سال 3 سال لکھے تھے، 83 میں لکھے تھے، اب دانستہ اس کو عبادت سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عثمان کی تقریر تو مولانا یاسین نے سنا دی، میں عثمان غنی کے تذکرہ شہادت میں انگلی کٹا کے اپنا شہیدوں میں نام ہے، میں تو اس رجسٹر میں اپنا نام لکھا کر نجات کا امیدوار بننا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ پہلے وہ شعر پڑھ دوں، پھر 2 نظمیں اور پڑھوں گا، اور کسی شاعر نے یہاں نہ نعت پڑھی نہ نظم پڑھی، آگے پیچھے تو بڑے کان پر ہاتھ رکھ کر قرآن نہیں پڑھتے، یہاں حافظ ہی کوئی نہیں ملا، اور حافظ کتنے سی قرآن بچ گیا کمال اٹوڑے ہاتھ کو، وہ آج قرآن ہی نہیں پڑھے، ان جگہ پیچھے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، آج نہ لا تقولوا نہ اموات نہ احیاء نہ شہید، ایسا کچھ ہے یا مظہر العجائب ہاتھی بنا ہوتے ہیں کچھ ہے۔ اچھا بھی چلو میں ہی پڑھ دیتا ہوں، میں نے قرآن بھی تلاوت کیا ہے، میں نے ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق اکبر کی صدیقہ اکبر کی وہ حدیث جو عثمان غنی کی خلافت کے ساتھ تعلق رکھتے وہ بھی پڑھی ہے، اور اب اگر عثمان غنی کی منقبت پڑھتا ہوں بجواب موذی اعظم
تہمت سنے خواجہ معین الدین اجمیری، موسوم ملا معین الدین معینی کاشانی ہراتی سبائی تبرائی رافضی لعنہ اللہ وغیرہ۔ اس کا جواب میں نے دیا ہے، اس کو لکھ لو، یاد کرو، چھاپو، اجازت عام ہے، کتبہ لکھ کے لگاؤ، کیلنڈر سائز پر لکھو، کتابوں میں لکھو، نوٹ بک میں لکھو۔ میرا کیا کہوں، وہ کیا دیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بکیں ہوتی ہیں، ان پر کیا لکھا کرتے ہیں جی، آٹوگراف بھی میرا یہی ہے، میرا ہینڈ رائٹنگ بھی یہی ہے، میرا سگنیچر بھی یہی ہے، میرا ماٹو بھی یہی ہے، میرا ٹارگیٹ بھی یہی ہے، میرا سلوگن بھی، میرا سب کچھ یہی ہے۔ تو میں اس کو پڑھا کرتا ہوں، کچھ لوگ عزیزوں نے نہیں سنا، وہ آج سنے، جو سن چکے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو میں اگر کوئی بات سمجھ میں لگے میں ترجمہ بھی کر دوں گا۔ تو میں نے بھی لکھا، جواب دیا ہے اس کا، آپ سن لیں۔ میں نے لکھا کہ بر فلک عدل مہر و ہست بنی، بر فلک عدل مہر و ہست بنی، شاہ ہست بنی و بادشاہ ہست بنی، کہ انصاف کے آسمان پر عثمان غنی کا وجود سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ بر فلک عدل مہر و ہست غنی، شاہ ہست غنی و بادشاہ ہست غنی۔ عثمان غنی شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ کیوں؟ چوں جامع مصحف الہ ہست غنی، چوں جامع مصحف الہ ہست غنی، دین است غنی و دین پناہ ہست غنی، کہ جب خدا کا صحیفہ قرآن اس نے جمع کر دیا تو سمجھو کہ دین کو محفوظ کر دیا، وہ خود سراپا دین بن گئے اور دین کی پناہ بھی بن گئی۔ کیوں جامع مصحف الہ ہست غنی، دین است غنی و دین پناہ ہست غنی، ہم زلف علی و خالو حسنین، ہم زلف علی و خالو حسنین، فردوس دل و خلد نگاہ ہست غنی۔ حسین کون ہے؟ عثمان کے بھانجے ہیں۔ عثمان کون ہے؟ فاطمہ کی حقیقی دو بہنوں کا خامن ہے۔ عثمان کون ہے؟ اس رشتے سے علی کا سانڈو اور ہم ضرور بھی۔ جن دو آدمیوں کے گھروں میں دو بہنیں ہوں وہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ ایک محاورے میں ساڑھو یا اردو میں سانڈھو، پنجابی میں سانڈھو، فارسی میں ہم زلف، سمجھے؟ تو علی حسین عثمان کے اور عثمان علی کے کیا ہے آپس میں؟ ہم زلف۔ ایک بہن علی کے گھر میں ہے، دو بہنیں یکے بعد دیگرے عثمان کے گھر میں آئیں، تو سگی خالہ حضرت حسنین کریمین کی اس کے گھر میں تھی، عثمان غنی کے گھر میں۔ عثمان کون ہوئے؟ علی کے خالو ہوئے، حسین کے خالو ہوئے، فاطمہ کے بہنوئی ہوئے، علی کے سانڈو ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ کون ہوئی؟ حضرت حسن حسین کی سگی ماسیاں اور خالائیں ہوئی۔ انہوں نے لکھا کہ جن کا رشتہ یہ ہے، یہ میرے دل کا فردوس بھی ہے، میری آنکھوں کا خلد بھی۔ ہم زلف علی و خالو حسنین، فردوس دل و خلد نگاہ ہست غنی، صدیق عمر بہردی سقف عماد، صدیق عمر بہردی سقف عماد، بابست علی شہر پناہ ہست غنی، کہ دین ایک محل ہے، اس کی ایک چھت ہے، اس کے کچھ ستون ہیں، اس کی کچھ دیواریں ہیں، اس کی کچھ شہر پناہ ہے، اس کی وال باؤنڈری ہے، اس کا ایک مین گیٹ ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، صدیق اس کی چھت ہے، عمر اس کا ستون ہے، اور اس محل کا دروازہ علی ہے، اور اس کی وال باؤنڈری اور پناہ گاہ حسین عثمان۔ اس کے سوا کو اور کیا تعبیر کرو گے؟ یہ چاروں مل جائیں تو اسلام کی بنیاد بن گئی، دین کا نقشہ صحیح سامنے آ گیا۔ صدیق عمر بہردی سقف عماد، وابست علی شہر پناہ ہست غنی۔ اب اس موزی کا اصل جواب آیا، سرداد نداد دست در دست یہود۔ یزید کیا ہے بیچارہ، کلمہ کو گناہ گار، چھوڑو اس کو۔ شاہ اختر علی بیٹھے، انہوں نے مجھے 15 سال پہلے کی فکر لگا تھا، میں بھی کہتا ہوں یقیناً کیس پیش ہوگا، اس کو لایا جائے گا، کچہری میں ٹرائل ہوگا اللہ کے دربار میں۔ ابن زیاد بھی آئے گا، حسین کا سوتیلا ماموں شمر بھی آئے گا، ام البنین کا بھائی وہ بھی آئے گا، اور سوتیلا بھائی جو قربان ہو گیا عباس وہ بھی آئے گا۔
ہے یہ مظلوم بہن زینب بھی آئے گی، اماں فاطمہ، سارے آخر مدعی مدعا سارے اکٹھے ہوں گے. مجھے اپنے ایمان سے بتا آخر ہوگا کیا؟ یزید کو اللہ نے کتنی سزا دے دے، اس کا اپنا یہ فرمان ہے کہ مشرک اور کافر تو نہیں بخشوں گا، باقی سب کو بخش دوں. کہ بیٹھے ہیں سیدہ حسینی، میں تو حسنی ہوں، میرے دادا تو بہت نرم ہو گئے تھے، میری معاویہ سے صلح کر دی تھی. حسین تو اس وقت بھی راضی نہیں کہ ان کا مزاج آتش تھا. حسن پانی تھے، حسین آگ تھے. آگ پانی کو جوڑنے والا اللہ ہی تھا جس نے ان دونوں کو اکٹھا رکھا، ورنہ جوڑ مشکل. انجام کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا گناہگار کی سزا پا کر آخر میں بولو کہہ دو اور کرو نہیں، مقدمہ نہیں چل رہا، کئی شہنت کی سی کچھ نہیں آگا، کوئی بھی نہیں، کیا ہوگا آخر بخش کچھ کر لو. ساری دنیا کے ملنگ الٹے لٹک جائیں، سارے سنی ناراض ہو جائیں، دیوبندی بریلوی بھابی سارے آ کر جان اگر نہیں بخشے جان دینا، اللہ آنکھی کھلوتا میں بخش دے منے. ہم کیا کر سو؟ کوئی زور ہے؟ کوئی زور ہے کسی کا؟ کسی کا زور ہے تو لگا لے. خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ کافر مشرک نہیں بخشے جائیں گے، باقی سب گناہگار مسلمان آخر میں انجام کار کیا ہوگا؟ شاہ جی نے فکر غضب کا کام مجھے تو میرا باز ختم ہو گیا. میں بیان کر رہا تھا شہادت حسین، یہ بولے سیدین پتہ نہیں ان کے دل میں کیا لہر آئی، کہ شاہ جی مجھے تو یقین ہے کہ حسین یزید کو اپنے زیاد کو معاف کر. میں نے کہا آدمی تو وہ اتنے اونچے ہیں کہ اس کی انتہا کوئی نہیں، بڑا شریف خون ہے، فاطمہ کے پاک دودھ سے وہ پلے ہیں. میرا بھی دل یہ کہتا ہے، وہ علامہ یہ سے خود کہہ دے کہ مولا میرے ساتھ جو ہونی تھی ہو گئی، اب یہ میری وجہ سے ہزاروں سال دوزخ میں رہے، مجھے میں معاف کرتا. نظر یہی آتا. چلو نہ بھی ہو تو اللہ بدلہ دینے والا، اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ کا اپنا فیصلہ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نہیں بخشے گا جس نے شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس نے اس سے نیچے نیچے کو گناہ کے کام کیے ہیں، قتل کیا، بدکاری کی، چوری کی، ڈکیتی، ہوا، شراب جوا، توبہ کی سچی تو دنیا میں معاف کر دوں گا، توبہ نہ کی تو آخرت میں سزا دے کے معاف کر دوں گا. کافر کو معافی نہیں، مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو آخر اس کے لیے کیا ہے؟ بولو اچھی بول چھوڑو، وہی ہاتھ ٹھنڈا چکا اللہ معاف کر. میں نہیں کہتا، لیکن میرا یقین ہے کہ حسین بڑے اونچے ظرف کے ہیں، وہ معاف کر دو. تو مولا جو ہونی تھی وہ تو ہو گئے، اب دنیا کی زندگی تو آئے گی نہیں، نہ علی اصغر زندہ ہوگا دوبارہ، نہ علی اکبر آئے گا، نہ عباس اس طرح آئے گا، جو ہونا تھا ہو چکا. میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کرتا. تو اس نے کہا تھا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. میرے کول ہویا تو میں آکھا کوڑیاں جا پیوا خدا غرق کری شالا بحر القاہل دے وچ کوڑ مارے حق مظلم شیطان کو پشت گرنے حق کی طرح اللہ کوڑ ہو گئے. حقا کے بنا الہ کہ تو نے ختم نبوت کے اوپر چھاپا مارا. آپ نہیں سمجھے، بہت بڑا ڈکیتی، بہت بڑی ڈکیتی آئی. یاد رکھو میں نے بتایا پکا لو کہ لا الہ کی بنیاد کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. یعنی خدا کی توحید اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک اس کی بنیاد میں خدا کے رسول کی نبوت نہ آتی. تو جب نبوت ہی نہیں توحید بھی معتبر نہیں. یہ حسین کو نواسے کے بجائے نانا بنا رہا، یہ بجائے صحابی کے یہ اولاد رسول کے بجائے خود خاتم النبیین بنا رہا. تو یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ بولو یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ حسین کی تعریف کے پردے میں ختم نبوت پر وار کیا ہے کہ نہیں؟ یہ تو مسلمان کیا نہیں ہو سکتا. یہ صحابی حسین کی تعریف کر کے جنت میں جانے کا کیسے ٹھیکیدار بن سکتا؟ تو میں نے رخ بدلا، کوئی یہاں عثمان کا ذکر ہے حسین کا نہیں. میں نے کہا جی سرداد نداد دست در دست یہود. عثمان کے خلاف سازش کس کی تھی؟ خیبر کے یہودیوں کی، مدینہ کے یہودیوں کی، شام کے عیسائیوں کی، یمن کے عیسائیوں یہودیوں کی، حبشہ کے یہودیوں عیسائیوں کی، ایران کی آگ پوجنے والوں کی، ابو لولو فیروز کے ننہال ددہال سسرال کی، جفینہ عیسائی شام والوں کی، ہرمزان ایران والے کی، کسرا کی نسل دشمن تھی صحابہ کی. عمر پر وار کیا، ان کو ختم کیا. اس وجہ سے مولانا کا قرآن عثمان نے دوبارہ جمع کر کے لغت قریش پر پوری دنیا میں پھیلا دیا. ان کے کلیجے پر سانپ لوٹ گئے کہ ہم نے تو اتنا بڑا امام عدل و حریت ختم کر دیے تھے، یہ پھر ایک اور پیدا ہو گیا، اس کو بھی صفا کرو. بعد میں علی مولا کر کے گلو ڈنڈا کھیلیں گے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہو.
لیکن جب ابو بکر کو زہر سے وفات ہو گئی، عمر کو خنجر لے گیا، عثمان کی گردن اتر گئی، علی کیسے امن سے رہ سکتے تھے؟ جو ایک کا دشمن اور دوسرے کا بھی دشمن، سمجھ آئی؟ لیکن ہمارے یہاں محاورہ ہے، ماں دی سیلی تو تھی دی سوکن، کبھی ہوا ہے؟ بہن چاچا کی حال ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہاں اللہ کا فضل ہے بولے ٹھیک ٹھاک ہے، تھی تیری مجھے چنگی نہیں لگتی چڑے لا سکتی، ماں دی سیلی تو تھی دی سوکن، جو علی کی محبت کے پردے میں ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ کی برائی کرتے ہیں، سمجھ لو کہ ان سے بڑا کائنات میں ان سے بڑا منافق کوئی۔ یہ جس نبی کی روحانی فرزند ہیں اس نے ہم کو حکم دیا، لا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، خدا سے ڈرنا، ایک دفعہ نہیں پڑھا، خدا سے ڈرنا میرے دوستوں کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، سب و تبلا پر تو کروڑ لعنت، اللہ کے فرماتے میرے کسی ساتھی پر تنقید بھی نہ کرو، من احبہم فبحبی احبہم، ایمان کی علامت حضور بتاتے ہیں کفر کی، کہ جو ان سے پیار کرے گا دراصل وہ میری وجہ سے پیار کرے گا، اس کو میرے ساتھ بھی پیار ہوگا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھے گا سمجھ لو اس کا مجھ پر ایمان نہیں، وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں، صحابہ کا نام لے کر گالیاں دے، بات سمجھ آ گئی؟ چونکہ دشمن یہود تھے، میں نے مصر کے اندر مضمون کا رخ بدلا کہ سرداد نداد دست در دست یہود، کیا مطالبہ تھا مصریوں کوفیوں کا کہ ہٹا دو اس کو، ہم کو یہ نہیں چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ تحریک جب چلتی ہے گمراہی کی، بڑے بڑے ستون جوڑ جاتے ہیں، بے نظیر آتی کی بڑے بڑے مولوی جو کے ریشہ ختم ہو، بلکہ گاؤں زبانی میں نیلو فر بنے ہوئے ہیں، محترمہ جو رہتے بھی غلبہ چھٹی جانا ہے۔ ابو بکر صدیق کا سب سے چھوٹا فرزند اس تحریک میں عثمان کے مقابلے، اللہ کی شان، جب آزمائش آتی ہے تو بڑے بڑے ستون ہل جاتے ہیں۔ امیر معاویہ کا رشتہ دار، عثمان غنی کا رشتہ دار، اور غالب الکوفی کے بیٹے کا بیٹا محمد ابن ابی حذیفہ، جس کو بیٹوں کی طرح پالا عثمان نے، وہ دشمن بنا ہوا۔ جب جہاد شروع ہوا اس میں جزیرہ روڈس میں، کریت میں، قبرص میں، تو محمد ابن ابی حذیفہ کا کام یہ تھا کہ فوجیوں کو برگلا کر حضرت عثمان کو رپورٹ دی ملٹری سی آئی ڈی نے کہ جناب یہ تو بڑی زبان درازی کرتا، فرمایا بہت اچھا، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے بہت سا راشن، بڑے کپڑے، بہترین بستر، خوب کھانے پینے کا سامان، شہد، زیتون کا تیل، امبر کستوری کا گٹھل بنا کر دیتا کہ میرے بھتیجے کو دے دینا، شاید اس کی میں نے ضرورت پوری نہیں کی، وہ مجھ سے اس لیے ناراض۔ جب اتنا بڑا سامان ملا تو کیا دیکھا تم نے، یہ بڈھا مجھے چکر دیتا ہے، یہ بڈھا مجھے چکر دیتا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور لفظ یہ کہے کہ خواہ تم یہاں جہاد کرنے آئے، آج مدینے میں سب سے بڑا منافق عثمان موجود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ مجاہدوں کی بات ہو۔ جب تحریکیں چلتی ہیں گمراہی کی تو نیک آدمیوں کے منہ پر بھی کلمہ نفاق آ جاتا ہے، کلمہ کفر آ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق جس کو ہم نبیوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، لیکن میں نے کہا دیا کہ نبیوں کے سوا معصوم کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھو بیٹا ابو بکر کا گالی ہم نہیں دے سکتے، بڑی اونچی شخصیت کی اولاد ہے، لیکن بدنصیبی اور بدبختی کہ عثمان جیسے معصوم الفطرت، نبی کے دوہرے داماد، حسین کے خالو، علی کے سانڈو، نبی کی پھوپھی کے بیٹے، آدھے ہاشمی آدھے قریشی، معصوم فطرت جس نے ساری عمر میں کسی کو تھپڑ نہیں مارا اپنے انتقام دینے کے لیے، اس کے خلاف کون کیا کرتا؟ سب سے پہلے گھر میں گھس کر محمد بن ابو نے داڑھی ماری اور یوں جھنجھوڑا، اور ایک نے کہا ایھا الناس ماذا علیک الا ما انت، اور بڈیا لمبی داڑھی والا بہت کسی طرح دین کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر کا بیٹا عثمان کو کہتا تیرا دین کیا ہے؟ فرمایا ما لست بناصر ولکنی علی الاسلام، کہ بیٹا میں ناصر تو نہیں ہوں، ایسی بے حجت داڑھی والا تو میں نہیں ہوں، لیکن دین میرا اسلام۔ حضرت عثمان یہ کہتے گئے، کینچی لی اور مارا ہے پھل جہاں سے پار ہو گئی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ بیٹا ابو بکر کا سلوک کس سے؟ عثمان۔ بات سمجھ آئی؟ تو جب کفر کی، نفاق کی، دہریت کی، دجل اور تلبیس کی کوئی تحریک چلے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کوئی مولوی نہیں ڈول جائے گا، کوئی پیر نہیں ڈول جائے گا۔ دیکھ لو
کوئی بھٹو کا مرید بن گیا، کوئی عبد الولی خان کا مرید بن گیا، کوئی مولانا بزنجو بچھو بلوچستان کا مرید بن گیا، کوئی پلیتو صاحب کا، کوئی پلیتو صاحب کا، کوئی پکیتو صاحب کا۔ مولوی بھی ڈیوائڈ ہو گئے، سیاستدان بھی ڈیوائڈ، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں دھونی رما کے کہ بیگم نظیر بے نظیر صاحب آئیں گی، وہ ہمارا برت توڑوائیں گی، اس وقت تک ہم مہا مہنت ہیں، اور بدھ کی طرح ہم بیٹھے ہوئے تپسیا کر رہے ہیں کہ محترمہ آئیں، وہ ہمارے منہ کے اندر حلوہ ملائی کوڑا وغیرہ دہی ربڑی پھینکیں، ہمارا برت توڑوائیں، تب ہم سیاست کے اندر اوپنلی آئیں۔ تحریکیں جب چلتی ہیں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس چکر کے اندر، اس طوفان اور سیلاب کے اندر ایمان کو بچا جائے، خوش قسمت وہ۔ تو جب وہ ابو بکر کا بیٹا اپنے آپ کو نہ بچا سکا، صحابی کا بیٹا امیر معاویہ کا رشتے میں بھتیجا، عثمان کا بھتیجا محمد ابن ابی حذیفہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا، اور بھی کئی صحابہ کی اولاد اس سیلاب میں بہہ گئے اور عثمان کے قتل کی سازش میں شریک ہو گئے، تو بولو اور کون ہے جو کہے کہ میں معصوم ہو سکتا ہوں؟ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی متقی نہیں تھا۔ تو سازش یہود کی تھی اور مسلمانوں پر جادو کیا ہوتا، جیسے اب سازش روس کی ہے، سازش امریکہ کی ہے، سازش یورپین ممالک کی ہے، سازش انڈیا کی ہے، سازش دین کے دشمنوں کی ہے، طاہریوں کی، کمیونسٹوں کی، مرتدوں کی، بابیوں کی، بہائیوں کی، مرزائیوں کی، ابن سبا کے چیلوں کی، لبنان اور ایران کے بت پرستوں، آتش پرستوں کی سازش ہے۔ الجھے ہوئے کون ہے مسلمان؟ دیوبندی سے لڑ رہا ہے۔ پہلے تو کہا تھا کہ نہیں دیوبندی بریلوی کا جھگڑا نہیں ہوتا، اب دیوبندی کا جھگڑا نہیں ہوتا، اب بریلوی کا جھگڑا نہیں ختم ہوتا۔ ایسی آفت اور مصیبت آ گئی ہے کہ بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، ماں بیٹی سے جدا ہے۔ وہ بدماش، وہ مہا پاپی، وہ شیطان کے بڑے ایجنٹ، سپر پاور، وہ آرام سے بیٹھے کوئی سگار پی رہا ہے۔ روس والے نے بدھ کا شراب کی سراہی پاس رکھی ہے، ریگن صاحب کے پاس چیمپئن کا چال اور جام ہے، اور فرانس کے کیا نام ہے ان کا صدر موج مترا، کیا نام ہے مترا کا صدر موج مترا صدر موج مترا، الحمدللہ میں شہادت ان کے پاس ومٹو کا جام پڑا۔ یہ علاقائی شرابیں ہیں نا، دس از اے وڈکا، دس از اے چیمپئن، دس از اے ومٹو، ساڈی بھی ہے سکھائی مالٹا مٹ، راجہ پاکستان کا قومی نشان ہمارا ہے۔ اور انڈیا کی شراب آئی، آپ کے کرکٹر، آپ کے بڑے بڑے چیمپئن ہاکی کے فٹ بال کے ٹورنامنٹ میں آپ کو یاد نہیں، تیسرا سال ہے، قذافی اسٹیڈیم میں سکھوں نے بوتل نکالی شراب کی، اخباروں میں فوٹو چھپے ہوئے ہیں، جن کے کھیل کے آپ عاشق ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بیمار بہن کو بھول جاتے ہیں، بوڑھے کھنکار کے وہ باپ کو بھول جاتے ہیں، جن کی بیویاں وہ ان کو بھول جاتے ہیں، بلکتے وہ بچوں کو چھوڑ کر کہاں جی کیا جا گیا، آج لطف آ گیا، کیا لطف آیا کہ 21 گھنٹے ہم الو باقی بنے، کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، کچھ دوڑ رہے تھے، کچھ کر رہے بھر رہے، کچھ کیا ہو گیا نتیجہ نکل، نتیجہ ٹائم پیش 20 لاکھ روپیہ وہ لے گئے، نیند ہماری برباد، گھر ہمارے خالی، چور ڈاکوؤں کی موت، بیویاں تبرے تولے، ماں باپ لاندے بھیجے، اولاد بیٹھی رو رہی اپنے بچوں کو، اور ہمارے نوجوان عاشق بنے ہوئے کہ جی پیر پھڑ رہے تڑ کر کیا جی ہمارا جو فرا کارکن جیت گیا، وہ دے بوجھے بھی جو مظلوم دے پچھلے کھیچے بھی 20,000 روپیہ بھی نہ ہم اے بھی نہیں کر کنٹریکٹ ہے، باقاعدہ ٹھیکیداری چل رہی ہے، بات سمجھے؟ ہاں جی، تو بات لمبی ہو جائے، کیا میں کہہ رہا تھا؟ ہاں زبردستے یہود، یہود کی سازش تھی، الجھا دیا ہمیں، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، کام کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو سازش تو روس کی ہے، سازش امریکہ کی ہے کہ دین کو ہٹاؤ، مسلمانوں میں سے علم کا احترام، قرآن کا احترام، حدیث کا احترام، صحابہ کا احترام، اس کو ختم کر دو، مسلمان کافر بننے میں دیر یہ کرنے میں دیر دن لگا۔ جب بنیاد ڈھہ جائے گی ایمان کھڑی رہ سکتی ہے۔ جب رسول اللہ کا لایا ہوا دین، ان کی پیش کیا ہوا قرآن، ان کی بتائی ہوئی حدیثیں نہیں رہیں گی تو پھر دین باقی رہے گا۔ دشمن نے یہ بار کیا، یہ بم پھینکا، ہم کھیل میں الجھے ہوئے، ہمارا سارا کھیل بگڑ گیا۔ تو سازش یہود کی تھی، اور سمجھے یہودیوں نے نعرے لگائے، کہے لگائے عثمان کے قتل پر، مصر کے یہودی خوش ہوئے، یمن کے یہودی خوش ہوئے، ایران کے آگ پوجنے والے جن کا کچومر نکالا تھا فاروق اعظم کے لشکر نے، وہ خوش ہوئے۔ اور رو کون رہا ہے؟ مسلمان۔ 1300 برس سے مسلمان لوگ ہیں، ہمارا خلیفہ مظلوم مارا گیا، اور بدقسمتی سے اس تحریک میں بڑے بڑے اکابر امت کے بیٹے بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ کوئی نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا، ہونا آتا ہے۔ صحابہ کی اولاد کیوں الجھتی؟
تو میں نے کہا سرداد نداد دست در دست یہود حقا کے نشان لا الہ ہست غنی. اس نے کہا تھا حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، مگر تم نے جھوٹ بولا، بکواس کی، حسین پر تہمت باندھی. حسین اگر ختم نبوت کا خود مالک ہے تو اس کے نانا کی پوزیشن کیا ہوئی؟ حسین تو خود اس لیے حسین ہے کہ اس نے اپنے نانا کو خاتم النبیین مانا. اگر حسین خود خاتم النبیین ہو گیا تو نبی کہاں کے؟ نبی کی چھٹی. پھر علی کہاں ہوا؟ پھر علی کو بھی کوئی حیثیت نہیں، تو حسینی خدا حسینی رسول. اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں. یاد رکھو یہ ہٹ ہے، یہ ہٹنگ ہے، ہوٹنگ ہے ختم نبوت کی، اور یہ ناقابل برداشت ہے. یہ مصرع یوں نہیں تم نے اس کو حلوہ سمجھا، حلوہ سمجھ کے اتارے، اس کے اندر زہر کی گولی. یاد رکھو ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں. کتے کو کچلا دیا جاتا ہے حلوے میں لپیٹ کر. طب میں لکھا ہے کہ میٹھا جب آدمی کھاتا ہے معدہ اس پر عاشق ہے. معدے میں جانے کے بعد اس کو جلدی سے یوں کھینچتا ہے معدہ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا. اس لیے جب کسی کو زہر کھلا دیا جائے میٹھے میں وہ واپس نہیں آتا. بات سمجھے؟ جب بھی کتے کو کچلا دیا جاتا ہے تو میٹھے میں، اور جب بھی کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے زہر کھلاتے ہیں تو میٹھا کھلاتے ہیں تاکہ اس کو کہے نہ جلدی ہو. وہ تو کوئی حکیم حاضر ہوگا، کوئی خیر خواہ ہوگا، وہ کہے گا جلدی نہ لوں، پلاؤ اس میں گھیو، جتنا گھی پلایا جائے وہ آدمی پی لے، اس کو قے ہو جائے گی انشاءاللہ. زہر نکل جائے تو اس کو آرام ہوتا ہے، کیونکہ زہر خشک سرد ہے، اس کی خشکی سردی اتنی بڑھتی ہے، رگیں اینٹھ جاتی ہیں، دل مٹھی ہو جاتا ہے، خون کی گردش رک جاتی ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، آدمی کی موت ہو جاتی ہے. اور جہاں تلاوت گئی رگیں کھل گئی، زہر باہر نکلا، طے ہوئی، اندر سب فلٹر ہو کے صاف ہو گیا، آدمی کی جان بچ جاتی ہے. سمجھے؟ یہ میٹھے کے اندر ہم کو زہر کھلایا گیا، یہ کتے کا کچلا بنا کر ہم کو کھلایا گیا. کھلانے والا موزی رافضی ہے، وہ وفا کر سکتا ہے. جو ابو بکر کے ساتھ وفا نہیں کرتے وہ ابو بکر کے ماننے والے کے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ تو یاد رکھنا کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ حسین کی تاریخ نہیں بلکہ حسین کے اوپر تہمت. بولو حسین بن الہ الہ. حسین تو بن الہ الہ کہلانے والے کے نواسے ہیں. حسین تو بن الہ الہ کے ماننے کی وجہ سے صحابی ہوئے. حسین بن الہ الہ کے ماننے کی وجہ سے اس کے صحیح نواسے شمار ہوئے، اس کے خاندان کے سربراہ شمار ہوئے. تو میں نے کہہ دیا کہ حقا کے نشان لا الہ غنی ہر صحابی دین کی علامت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ دین کا نشان ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ دین کا نشان ہے، جیسے صفا مروہ کی دو پہاڑیاں دین کا نشان ہے، جیسے مینا کو جائے تو ایک کھڈا اور ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چونی چڑھائی تھی وہ منحر، وہ شعار ہے، وہ دین کا نشان ہے. جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ نشان ہے. تنعیم نشان ہے. حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان جو کعبے کے اندر پتھر پر ہے وہ بھی شعار کا معنی خصوصی نشان، خصوصی ماٹو. یہ دین کا ماٹو ہے. تو جب پتھر ماٹو ہے تو جیتے جیتے صحابہ جو آدمی یہ دین کا شعار نہیں، صحابہ خود دین کا شعار ہیں. سمجھے؟ تو میں نے وہ عقیدہ بیان کیا کہ حقا کے نشان لا الہ ہست غنی حسین اور عثمان، علی، صدیق، عمر، فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب دین کا نشان تو ہیں، خود بنا الہ الہ نہیں ہے. میری گزارش سمجھ میں آ گئی؟